السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سورۃ البقرہ تجوید کورس چل رہا ہے اور اس میں ہماری آیت نمبر 69 ہے، اور ہمارا یہاں سے سبق شروع ہے۔ ہم پہلے سارے قواعد سمجھیں گے جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھے تھے، قرآن پاک کو صحیح مخارج اور قواعد اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پھر اس کے مطابق ہم آخر میں اس کی قرات تجوید کریں گے۔ یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے ہم الف کو پر پڑھیں گے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور مستعلیہ حروف کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، خود صادقین ان کا مجموعہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، لیکن یہاں پہ واو مدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو لام ہے وہ دال کے ساتھ مل رہا ہے، یہ دو الف اور یہ واو بالکل خاموش رہیں گے، ان کو پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے ہم پڑھیں گے قالود، پڑھیں گے قالو نہیں پڑھنا، اس لیے یہاں پر جزم بھی نہیں لگائی انہوں نے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے واو مدہ کرنا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر ہے دال، دال ساکن ہے اور دال ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ حروف جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ با ہے، با حروف قلقلہ میں سے، اور قلقلہ حرف جب مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے اور یہاں ساکنہ، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہ اور قاعدہ تھا، یہاں پہ جب بھی یہاں پہ جب بھی کوئی حرف ہوگا الف سے یا تک، اگر وہ زبر ہو اس کے اوپر تو وہ ساکن ہو جائے گا، یہاں پہ یہ ساکن ہو جائے گا اور ساکن ہونے کے بعد یا ساکنہ بن جائے گا، جب یا ساکنہ بنے گا اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو جائے گا، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ قا ہے، تا وقف مطلق کی علامت ہے اور یہاں پہ رکنا چاہیے، اس لیے ہم یہاں پہ رکیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک پر حرف ہے، اس لیے ہم الف کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ہے، نون مشدد ہے، جب نون مشدد ہو اس میں غنہ ہوگا، اس میں یہاں پہ غنہ کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات میں الٹا پیش ہے، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پہ نون مشدد ہے، یہاں پہ پھر غنہ کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم اس کی یہاں تک تجوید کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلے پیج پر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة، کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کر دیا ہے، جب سانس ٹوٹتا ہے تو وہاں پہ ہم وقف کر دیتے ہیں، پھر اعادہ کر کے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم فی الحال اگلے پیج پر چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کون کون سے قواعد موجود ہیں، پھر اس کے مطابق ہم تجوید کرتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سے قاعدے موجود ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے یہاں بھی الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یہاں پر واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے، اور جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی تنوین کو واو کے اندر مدغم کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را ساکن ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے را ساکن پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، با جب تنوین کے بعد با حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اقلاب کرتے ہیں، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم نون تنوین کو یا نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، یعنی عوانم پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا بغیر کھنچ بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، یہاں پہ پھر وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ پھر رکیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے،
الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ پھر حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، جب حمزہ ساکنہ ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر ادا کیا جائے، یعنی ہم پڑھیں گے تو مارون۔ پھر وہ قاعدہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پر مد عارض لگتی ہے، یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے ہم الف کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر پھر سے لام جو ہے وہ دال کے ساتھ ملائے گا، دال پھر یا دال پھر سے قلقلہ حروف ہے، اور قلقلہ حروف جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، با ہے، با حروف قلقلہ میں سے یہ مشدد ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ جماع کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھنچے بغیر جھٹکا دے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے تینوں جگہ پہ، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے ہم الف کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ نون مشدد ہے، نون مشدد میں گناہ کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ حروف مد واو ساکن سے پہلے پیش، واو مد، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد۔ یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد صاد ہے، صاد جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے جو آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں پہ اخفا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور حمزہ جو ہے اسی کلمے میں موجود ہے، یعنی صفراء میں حمزہ موجود ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل لگے گی، یعنی 2.5 حرف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ لام میں اختلاف ہے، کچھ علماء کے نزدیک لام جب حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ رکنا چاہیے، کچھ کے نزدیک نہیں رکنا چاہیے، لیکن پھر اس کی درمیانی جو تطبیق دی ہے علماء کرام نے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وقف تام کی علامت ہے تو رک جائیں، اگر وہ ایسی جگہ پہ نہیں ہے تو پھر نہ رکیں، اس لیے ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے۔ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، پر حرف ہے، باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام حرف غیر ملون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن لام میں گنہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ لام اور را میں گنہ نہیں کیا جاتا، باقی میں گنہ کیا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، اور اس کے بعد جو وقف کی علامت میں ہم نے پڑھا تھا جب زبر ہو تو وقف میں زبر کو ساکن کر دیا جاتا ہے، وقف تام کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض لگے گی۔ چلیں آئیے اب تجوید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں فافعلوا، فف نہیں کرنا، اگر ہم فف کریں گے نا تو وہاں پہ قلقلہ ہو جائے گا، اور یہ غلط ہے کیونکہ فا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس طرح پڑھیں گے فافعلوا، فف کرنا ہے، یعنی فا کو جب ہم ادا کریں تو دھیان کریں، فف نہیں کرنا، اگر ہم کریں گے نا فافعلوا، فف کریں گے تو غلط ہو جائے گا، ہم کریں گے فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ صدق اللہ العظیم۔